السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ویڈیوز ٹی وی 5 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شراز حسین۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوسرا، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، پہلے آپ اپنی اسکرین کے اوپر یہ ایک تصویر دیکھیں۔ یہ ایک تصویر ہے ایک خاتون کی اور دو بچوں کی۔ ان کی مفلسی اور ان کی مظلومی جو ہے وہ ان کی شکلوں سے ہی عیاں ہے، اور قصہ کچھ یوں ہے کہ یہ عورت جو ہے 2 دنوں سے ڈپٹی کمشنر غزر کے دفتر کا چکر لگا رہی ہے ان سے ملنے کے لیے، لیکن جو ملازمین ہیں وہاں پہ یا ان کے جو گارڈز ہیں وہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ ناظرین، اس خاتون کی جو بیسکلی کہانی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ اس کا شوہر جو ہے وہ کچھ عرصہ قبل پہاڑوں کے اوپر گیا لکڑیاں کاٹنے، اور وہاں پہ اس کی کسی وجہ سے موت ہوگی اور وہاں پہ وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کی 1 کنال کے قریب زمین تھی جس پر ایک مکان تعمیر کیا ہوا تھا۔ 6 سال قبل جب دھرمیندر پاور ہاؤس تعمیر کیا جا رہا تھا، اس دوران پاور ہاؤس کے لیے اس کی تعمیر شدہ مکان کو گرا کر اس کے زمین پر پاور ہاؤس تعمیر کیا گیا، اور سرکار نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ زمین کے بدلے ان کو متبادل جگہ پر مکان تعمیر کر کے دیا جائے گا اور اس پاور ہاؤس میں ملازمت دی جائے گی۔ لیکن آج 6 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود نہ تو اس بیوہ خاتون کو متبادل زمین فراہم کی گئی ہے اور نہ ہی ان کو پاور ہاؤس میں ملازمت دی گئی ہے۔ یہ خاتون اپنے معصوم بچوں سمیت آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جبکہ کوئی ذریعہ معاش کا وسیلہ بھی نہیں، کیونکہ اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو بچے ہیں وہ ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ اس انتہائی مجبور خاتون نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، چیف سیکرٹری گلگت بلتستان اور دیگر ذمہ دار حکام سے التجا کی کہ اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا ازالہ کیا جائے اور زمین کے بدلے زمین اور بچوں کو سر چھپانے کے لیے شیلٹر فراہم کی جائے، ساتھ ساتھ وعدے کے مطابق ملازمت بھی دی جائے۔ ناظرین کرام، بیسک جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس خاتون کا جو ہے تعلق وہ گلگت بلتستان کے ایک علاقے دھرمیندر سے ہے، اور قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شوہر کی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ پہاڑوں پر کام کاج کرتے ہوئے وفات ہو گئی یا ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش ہے، اور ان کے پاس ٹوٹل 1 کنال رقبہ تھا جس پر ان کا گھر تعمیر تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پاور ہاؤس بنانے کا منصوبہ جاری ہوا۔ اس دوران اس خاتون کا جس زمین پر گھر تھا اس زمین پر پاور ہاؤس تعمیر کر دیا گیا، تو اس خاتون سے وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو اس کے متبادل جگہ فراہم کریں گے جہاں پر آپ اپنا گھر تعمیر کر سکتی ہیں۔ لیکن اس قصے کو 6 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک اس وعدے پر عمل نہیں کیا گیا۔ دوسرا وعدہ اس خاتون سے یہ کیا گیا کہ ہم آپ کو پاور ہاؤس میں ملازمت دیں گے، نہ ہی یہ ملازمت اب تک جو ہے اس کو فراہم کی گئی ہے۔ یہاں پہ میرے اس پڑھے لکھے طبقہ سے ایک سوال ہے، یہ جو ہمارے کمشنر اور ڈی سی او صاحب ہیں یا ڈی پی او صاحب ہیں، یہ بیسکلی خود جو ہے زیادہ تر بہت چھوٹے اور پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بیسکلی اپنا تعلق بھی ہے وہ بہت چھوٹے گھرانوں سے ہوتا ہے۔ جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ ان کا پہلا سبق ہوتا ہے جن کو اسکول میں دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے یہ حضرات اپنے چھوٹے گھرانوں سے نکل کر سرکاری سیڑھیاں چڑھ کر ایک بڑے عہدے تک پہنچتے ہیں، تو یہ اپنے سے جو چھوٹی دنیا ہوتی ہے یا جو غریب طبقہ ہوتا ہے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کو اپنا پہلا سبق ہی بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ میرا ڈپٹی کمشنر غزر سے سوال ہے کہ اگر اس کی جگہ پہ آپ کی والدہ یا آپ کی کوئی بہن یا آپ کی کوئی قریبی رشتہ دار خاتون ہوتی تو کیا وہ بھی 2 دن تک جو ہے ڈی سی او دفتر کے باہر بیٹھی ہوتی، یا ان کو ملازم اندر نہ آنے دیتے، یا اس کے ساتھ یہ جو ناانصافی ہوئی ہے اب تک آپ اس پہ خاموش ہوتے؟ صرف اس لیے کہ اس خاتون کا تعلق نہ ہی آپ سے ہے، نہ ہی آپ کے کسی سینئر افسر سے ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی ملک کے وزیر اور مشیر سے ہے۔ تو غریب عوام کی پہلے ہی نہیں سنی جاتی۔ جب ایسے دردناک مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ہماری تکلیف اور بھی بڑھ جاتی ہے،
اور پھر ہمارا کوئی مجاہد اٹھ کے جب آپ کے دفتروں میں گھستا ہے اور کیمرہ لے کے آپ کو گھسیٹتا ہے تو تب آپ لوگوں کی بڑی چیخیں نکلتی ہیں کہ فلاں صحافی نے جو ہے بیوروکریسی کو ہے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال ہمارا ایک مرد مجاہد اقرار الحسن، تو اس طرح کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو سر فہرست رکھے ہوئے ہیں اور اپنا جہاد جاری رکھے ہوئے، آئے دن آپ لوگ اس کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں لیکن اس کی ہمت جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی۔ اور ہماری دعا ہے کہ وہ آپ جیسے افسروں کے سر پہ بنا رہے، ان کے بعد بھی جو ہے اس جیسا مرد مجاہد پاکستان میں قائم رہے، تاکہ آپ جیسا جو طبقہ ہے جو بالکل غریب پسماندہ گھرانوں سے نکل کر اور پسماندہ علاقوں سے نکل کر گورنمنٹ کی بڑی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے فرائض بھول جاتا ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو موت بھول گئی ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے اپنا حساب کتاب نہیں دینا۔ آپ کے خیالات میں شاید یہی چل رہا ہے، لیکن ہر طاقتور شخص یا جس کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات اور اپنی طاقت کا جواب دہ ہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو آپ کو اپنی موت اور اپنی جواب دہی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان غریبوں کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کو حکومت کسی اور کام کے لیے ہائر نہیں کرتی، انہی لوگوں کے لیے ہائر کرتی ہے۔ آپ نے مختلف امور کے ساتھ ساتھ اپنے دروازے پر آئے کسی بے سہارا کسی غریب سائل کی بھی بات سننی ہوتی ہے، اور جب آپ ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو بیسک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی کہ طاقت ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس رہنی ہے۔ میں ہمیشہ طاقتور لوگوں کو یہ بات یاد دلاتا رہتا ہوں کہ طاقت ایک وقت تک آپ کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ چلی جاتی تو آپ کو اپنے فیصلوں پہ بڑے بڑے پچھتاوے ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد آئے گا کہ فلاں دن فلاں سائل میرے دروازے پر آیا تھا اور میں نے اس کی بات نہیں سنی تھی، پتہ نہیں وہ کتنا مظلوم شخص ہوگا جس کی میں نے بات نہیں سنی، اور مجھے آگے چل کر اب کیا جواب دہی دینی پڑے گی۔ جواب دہی بھی اس بڑی طاقتور ہستی کے سامنے دینی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں دینی۔ تو ناظرین کرام، ہمارے چینل کا جو بیسک مقصد ہے اس طرح کے مسائل کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس طرح کے معاملات کو جو ہے وہ منظر عام پہ لانا، تاکہ غریب عوام کی، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی اور پسے ہوئے طبقے کی جو ہے داد رسی ہو سکے اور ان کی آواز حکام بالا تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اور ہر نئی اپڈیٹ جو ہے آپ تک پہنچ سکے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اسی طرح عوامی مسائل جو ہیں آپ سب کے سامنے لاتے رہیں اور وہ حکام بالا تک پہنچتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔